لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں زیغم ملت خلیفہ اعلی حضرت علامہ محمود جان جودھپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 3 صفر المظفر 1370 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ آج بھی صفر المظفر کی 3 تاریخ ہے الحمدللہ۔ آج اس 3 تاریخ میں حضرت کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ تجلیات خلفۂ اعلی حضرت نامی کتاب سے حضرت کے سیرت پر، آپ کی حیات و خدمات پر کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ زیغم ملت حضرت علامہ محمود جان صاحب پشاور کی سرزمین پر ایک شریف و نجیب خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس خاندان کے لوگ علم و ہنر، شجاعت و جوانمردی اور ایثار و سخاوت کے اوصاف سے مالا مال تھے۔ ان کی مہمان نوازی ضرب المثل تھی۔ صاحبان حکومت و اقتدار بھی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی حافظ غلام رسول صاحب علیہ رحمہ ایک جید عالم دین اور استاذ الاساتذہ تھے۔ اطراف و اکناف میں آپ کا علمی فیضان جاری و ساری تھا۔ کابل، قندار، بلخ، بخارا، یارقند، سمرقند سے تشنگان علوم مسافت بعیدہ طے کر کے، لمبا سفر طے کر کے آتے اور اس ساقی علوم و فنون سے سیرابی حاصل کرتے۔ آپ بہت اچھے وائز بھی تھے۔ آپ کے جلسے واز میں ہزاروں سامعین ہوتے۔ پشاور کے ذی عزت و شرف لوگ آپ کو مدعو کرتے اور 3 4 4 ماہ تک سلسلہ واز مسلسل رہتا۔ قاضی و مفتی بھی تھے، شرعی فیصلہ فرماتے۔ علماء اور فضلاء آپ کے فتاوی و قضایا کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت علامہ مفتی غلام رسول علیہ رحمہ کے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد الغفور اخوند قادری علیہ رحمہ سے سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے، جو صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ رمضان المبارک میں پیر و مرشد کی طرف سے بڑی عزت و وقعت کے ساتھ ان کے یہاں مدعو ہوتے اور نماز تراویح بھی پڑھاتے۔ حضرت اخوند قادری علیہ رحمہ اور بہت سے مسلمان ذوق و شوق سے تراویح میں قرآن مجید سماعت فرماتے۔ پشاور کے اطراف میں وہابیت اور غیر مقلدیت کی بیخ کنی میں حضرت علامہ مفتی غلام رسول قادری علیہ رحمہ نے بڑی جد و جہد فرمائی۔ آپ کے وقت میں مولوی اسماعیل دہلوی نے اس علاقے میں اپنا خوب سکہ جمایا تھا۔ اس نے کوٹے ملا صاحب کو، جو بہت بڑے معقولی تھے، اپنا خلیفہ بنا لیا تھا۔ قوم افغان کے بڑے بڑے سرداران کے دام تزویر میں، بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے دام تزویر میں پھنس گئے تھے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول قادری علیہ رحمہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر وہابیہ غیر مقلدین سے کئی مناظرے کیے اور ان کے عقائد کفریہ و خیالات باطلہ کو تشت ازبام فرمایا، یہاں تک کہ عام لوگوں نے بھی جان لیا کہ یہ فرقہ گمراہ ہے، بے دین اور خائب و خاسر ہے۔ اگرچہ ایک مدت دراز تک اس مرد مجاہد کو طرح طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انجام کار مولا تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح و کامیابی عطا فرمائی اور وہ علاقہ اس فرقہ کی نجاست سے پاک ہو گیا اور سینکڑوں مسلمان آپ کے شکر گزار ہوئے۔ محمد ضیاء الدین پیلی بھیتی علیہ رحمہ یہ مضمون کتاب ذکر رضا کے آخری میں ہے۔ آپ کے دینی خدمات آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا محمود جان جام جودھپوری علیہ رحمہ تحصیل علوم سے فارغ ہو کر تبلیغ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور پشاور سے منتقل ہو کر صوبہ کاٹھی واڑ کی بستی جام جودھپور میں اقامت پذیر ہوئے۔ اوائل میں بکمال دلچسپی رد نصارہ کی طرف زیادہ توجہ رہی۔ بڑے بڑے جلسوں میں پادریوں سے مناظرے ہوئے اور کلمت اللہ ہی العلیٰ کی ضیاء اور حقانیت اسلام کے انوار سے ظلمات اباطیل کا نشان تک نہ رہتا۔ عمر کے اواخر میں رد وہابیہ میں تقریراً و تحریراً کامل حصہ رہا۔
اگرچہ دیگر فرقہ باطلہ کی شناخت و قباحت بھی مدلل بیان فرماتے، لیکن نصارہ اور فرقہ وہابیہ کا بطلان اعلیٰ پیمانے پر ظاہر فرماتے۔ ہندوستان کے علاوہ افریقہ میں بھی تبلیغ اسلام و سنیت فرمائی۔ مختصر یہ کہ تازیست پورے جوش و خروش کے ساتھ اسلام و سنیت کی خدمت میں سرگرم رہے، عوام مسلمین کے عقائد و اعمال کی حفاظت و صیانت فرماتے رہے، اور اس معاملے میں مخالفین و معاندین کی مخالفت و عناد کی آپ نے کوئی پرواہ نہ کی، اور حتی الامکان احیاء سنیت و اماطت بدعت کی خدمت آپ نے انجام دی۔ آپ نے بریلی شریف جا کر جامع شریعت و طریقت، مجدد دین و ملت، عظیم البرکت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، اور بیعت کے بعد ہی سند خلافت سے بھی الحمدللہ نوازے گئے۔ سید اعلی حضرت علیہ رضا نے اپنے خلفائے اعظام کی فہرست میں 45واں نمبر پر آپ کا ذکر یوں کیا ہے: جناب مولانا مولوی محمود جان صاحب جام جودھپور کاٹھیوار، عالم، واعظ، مناظر، مصنف، حامی سنت، مجاز طریقت۔ الحمدللہ یہ الفاظ امام اہل سنت حضرت کے بارے میں تحریر فرمائے ہیں۔ بیعت سے مشرف ہونے اور خلافت سے نوازے جانے کا حال حضرت مولانا محمود جان رضوی علیہ رحمہ خود تحریر فرمایا ہے۔ آپ کی اس تحریر کے ایک ایک لفظ سے محبت و عقیدت کے آبشار پھوٹتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ حضرت کے فضائل و مناقب کا بہترین بیان ہے، نیز یہ تحریر آپ کی نثر نگاری کا ایک عمدہ نمونہ بھی ہے، لہذا آپ کی مکمل تحریر نقل کی جاتی ہے، آپ اس کو توجہ سے سنیے۔ فقیر اپنے رب قدیر کے انعام و اکرام و احسان کا شکریہ کسی طرح ادا نہیں کر سکتا کہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ من جملہ اس کے ایک ہی نعمت ایسی ہے کہ عمر صرف ہو جائے اور شمع شکر اس کا ادا نہ ہو، وہ یہ کہ ہم کو خاص اپنے حبیب اشرف الانبیاء الکریم علیہم الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما کر فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت سے کیا۔ پھر وہ مزید صرف بخشا کہ جس کے بیان سے زبان عاجز ہے، یعنی مرشد کامل کی غلامی کا فخر عطا فرمائی، جو علوم ظاہریہ باطنیہ میں یکتا، اہل سنت کا مقتدا، تاج القملا، رئیس الفضلاء، زبدۃ الاصفیاء، عمدۃ الاولیاء، محی الشریعہ والطریقہ، ناصرۃ السنت السنیہ، مجدد الملہ، آیت من آیات اللہ، اعلی حضرت مولانا و سیدنا و مرشدنا مولوی مفتی الشاہ احمد رضا خان صاحب نور اللہ مرقدہ ہیں۔ اس دولت کبریٰ سے مالا مال ہونے کا مختصر حال یہ ہے کہ قلب حزین میں مدت دراز سے یہ خیال نہایت استحکام کے ساتھ تھا کہ جب تک مرشد کامل جامع الفضائل نہ ملے گا بیعت نہ کروں گا۔ مثل مشہور ہے، جو ایندہ یا بندہ، یعنی جو تلاش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ طلب صادق درکار، پس یار آیت درکنار۔ ناگاہ رسالہ ہادی دین و ملت، ماہی بدت تحفہ حنفیہ جو پٹنہ عظیم آباد سے ماہ اہتمام حامی سنت ماہی بدت جناب مولوی ابو المساکین محمد ضیاء الدین رضوی پیلی بیتی مد ذلہ ہندوستان و غیر ہندوستان کو اپنے بحر فیض سیراب کرتا تھا، نظر سے گزرا۔ چونکہ رسالہ دین کا سچا خدمت گزار اور دلچسپ مضامین اور تحقیقات مذہبی کا خزانہ تھا، میں اس کو منگوانے لگا اور نہایت ذوق و شوق سے من اولہا الی آخرہا اس کا مطالعہ کر کے اعلیٰ مضامین سے مستفیض ہوتے رہتا تھا۔ اس رسالہ راہبر حق میں اس امام اہل سنت خواص بحر حقیقت کی فضیلت و جلالت علوم دیکھتے دیکھتے دل نے کامل یقین دلایا کہ اس زمانے میں ایسا کامل مرشد ملنا حیطہ امکان سے خارج ہے۔ پس بخت خفتہ کا جاگا، تالے نے رہبری، مقدر نے یاوری کی، فوراً چل دیا۔ مسافت و دور دراز قطع کر کے بریلی شریف پہنچ کر حاضر دربار پر انوار و فیض بار ہوا۔ چہرہ درخشاں پر نظر پڑتے ہی دل ایسا باغ باغ ہوا کہ پہلو میں سمائے نہیں سماتا تھا۔ اس وقت کی مسرت کا اندازہ کسی طور نہیں ہو سکتا۔ مدت دراز کی تمنا برائی، سالہ سال کی جیسی خواہش و آرزو تھی، اس سے بڑھ کر قادر بے چون نے نعمت عطا فرمائی۔ اسی روز اسی ساقی بحر طریقت نے مخصوص توجہ کے ساتھ جامع بیعت سے سرشار فرمایا اور اپنا متوالا بنایا۔ اس کے بعد ہی جملہ سلاسل قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقش بندیہ کی خلافت کا تاج اس گدا کے سر پر رکھا۔
انعامات و احسانات و الطاف اس قدر فرمائے جو بیان میں نہیں آ سکتے. بوقت رخصت پورا لباس اطہر جو جسم شریف سے شرافت کیے ہوئے تھا عنایت فرمایا. یعنی امامہ شریف، کرتا، انگرکھا، پائجامہ جن میں ہر ایک بزرگی و برکت سے بھرا ہوا تھا. چونکہ چاروں سلاسل کی خلافت عطا فرمائی گئی، لہذا چار ہی لباس فاخرہ سے آپ الحمدللہ بخشے گئے. خلافت نامہ فقیر کی نسبت جو کچھ اس شاہ عالی نے اپنا خیال کرامت مال فرمایا اور جن جن القاب کریمہ سے حقیر کو نوازا ان کا شکریہ بھی ادا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ. وہ لکھتے ہیں کہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بملاحظہ مولانا المکرم ذی المجد والکرم حامی سنن ماہی فتن مولانا مولوی محمود جان دام ذلہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. سلیمان سیٹھ عثمانی صاحب سکرانی تشریف لائے مگر ایسے وقت میں کہ میں بہت علیل ہوں. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خط ہے. امام اہل سنت الحمدللہ حضرت علامہ مفتی محمود جان جودھپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لکھ رہے ہیں. سلیمان سیٹھ عثمانی صاحب سکرانی تشریف لائے مگر ایسے وقت میں کہ میں بہت علیل ہوں. میں ان کی خاطر کچھ نہیں کر سکا. 4.5 مہینے کے قریب ہوئے کہ آنکھ دکھنے ہونے کو آتی تھی. جب آج تک لکھنے پڑھنے قابل نہیں. مسائل سنتا، جواب لکھوا دیتا. 12ویں کی شام سے علالت شدیدہ لاحق ہوئی. ایسی کبھی نہیں ہوئی. یہاں تک کہ میں وصیت نامہ لکھ دیا کہ اس کے بعد مولا تعالیٰ نے اس بلائے شدید سے نجات بخشی. مگر بقیہ مرض اب تک ہے اور ذوف اس قدر شدید ہے کہ مسجد جانے میں تمام بدن میں درد ہونے لگتا ہے. دعا کا حاجت مند ہوں. آپ کے اور آپ کے گھر کے لیے دعا کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے الفاظ مفتی محمود جان جودھپوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تھے. بھائی سلیمان نے مجھ سے تعویذ مانگا تھا. میں آج کل لکھ نہیں سکتا، لہذا سب سے بہتر ان کی خاطر ہی میری سمجھ میں آئی کہ خاص اپنے لیے جو عظیم تعویذ 7840 کھانے کا تیار کیا تھا ان کی نظر کروں. زندگی اگر باقی ہے تو اپنے لیے اور تیار کر لیا جائے گا. اس تعویذ کے منافع وسعت رزق و بلندی مرتبہ و استقامت دین حق و رحمت الہی ہیں. میں نے بھائی سلیمان صاحب کو وہ چیز دی جو عمر بھر میں صرف اپنے لیے تیار کی تھی. آپ کے فرمانے کی اسی قدر تعمیل کر سکا. غور کیجئے کہ جب مفتی محمود جان صاحب نے تعویذ مانگی آپ الحمدللہ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے اور بڑی محنت و مشقت کر کے جو تعویذ تیار کیا تھا اعلیٰ حضرت نے ان کے کہنے پر ان کے بھائی کے لیے الحمدللہ عطا فرما دیا. بھائی مولوی غلام مصطفیٰ صاحب بخیر و عافیت ہیں. اپنے یہاں کی خیریت سے مطلع فرمائیں. آپ کی زیارت برسوں میں ہوا کرتی ہے اور میں کثیر الاشغال جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قصیدۃ الاستمداد کے آخر میں احباب حامیہ نے سنت کے اسما گنائے. ان میں آپ کا نام نامی کے سونے کے حرفوں میں لکھنے کا تھا، سہو ہو گیا. تباہ کے بعد یاد آیا جس کا اب تک افسوس ہے. خیریت سے اطلاع بخشیے سب احباب کو السلام. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحمدللہ حضرت کو کتاب لکھا تھا. یہ خط لکھے تھے. یہ مکتوبات امام احمد رضا بریلوی صفحہ 26 میں ہے. مکتوبات گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سیٹھ سلیمان صاحب حضرت مولانا محمود جان صاحب کے اہل تعلق میں سے تھے اور اعلیٰ حضرت کے لیے ان کا خط لے کر آئے تھے. سیٹھ صاحب پر یہ عظیم ترین نوازش و مہربانی اور قدر و منزلت کا ثمرہ تھی جو حضرت مولانا کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے حاصل تھی. سیدنا اعلیٰ حضرت نے اپنے مکتوب کریمانہ میں جس سہو کا ذکر فرمایا ہے حضرت مولانا محمود جان صاحب نے اس تعلق سے بڑی عمدہ نفیس بات تحریر فرمائی ہے اور اس سہو کو اپنے لیے موجب عزت و کرامت اور باعث فرح و انبساط قرار دیا ہے. فرماتے ہیں قصیدۃ الاستمداد کے اخیر میں حضور جو اپنے خلفاء کے اسماء شمار فرمائے ہیں ان میں اس فقیر کا نام رہ گیا جس کے بارے میں میں اپنا ایک مکرمت نامہ جو وصال سے 9-10 مہینے قبل بندہ کے نام ارسال کیا. یہ رقم فرمایا کہ سہون تباہ ہونے سے رہ گیا. فقیر کہتا ہے کہ سہون حکمت سے بھرا ہوا تھا کہ اس میں عزت افزائی فرمائی اور قدر افزائی بنسبت تباہ ہو جانے کے ہزاروں درجہ بڑھی ہوئی ہے. اس سہو کو جن الفاظ ذری میں تحریر کیا گیا ہے ان کا ایک ایک لفظ میرے لیے گوہر بے بہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. سرکار اعلیٰ حضرت مولانا محمود جان علیہ رحمہ کو اپنے خلافت نامے اور مکتوب گرامی میں مندرجہ ذیل فضائل جلیلہ اور القاب عظیمہ سے یاد کیے ہیں. فاضل کامل، جامع الفضائل، قاطع الرذائل، ماہی بدعت، ہادی مہدی، رشید محتدی، ذی المجد والکرم، حامی سنت،
ماہی الفتن سرکار اعلی حضرت نے کسی شخص کے لیے جو تعریفی کلمات یا خطابات ارشاد فرمائے ہیں وہ یوں ہی نہیں ہوتے بلکہ حقیقت و واقعیت پر مبنی ہوتے ہیں. مثلا آپ نے حضرت محدث سورتی کے لیے الاسد الاسد الاشد، حضرت قاضی عبد الوحید صاحب فردوسی عظیم آبادی کے لیے ندوہ شگن ندوہ فگن، حضرت مولانا ہدایت رسول صاحب لکھنوی کے لیے شیر بیشائے اہل سنت، حضرت حاجی محمد لال خان قادری برکاتی رضوی مدراسی کلکتوی کے لیے حامی سنت ماہی بدعت، اور حضرت مولانا عبد القادر صاحب بدایونی کے لیے تاج الفحول کا خطاب تجویز فرمایا. الحمدللہ. تو بلا شبہ یہ حضرات ان خطابات کے اہل اور ان اوصاف کے حامل تھے. لہذا مذکورہ تعریفی الفاظ و القاب حضرت مولانا محمود جان علیہ رحمہ کی عظمت و شان، علمی جلالت و رسوخ، احیاء سنت و اماطت بدعت کے لیے آپ کی عظیم خدمات اور آپ کا تقوی و طہارت ثابت کرتے ہیں. نیز خلافت نامے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرکار اعلی حضرت کے معتمد علیہ ہیں. وہ آپ نے فرمایا تمام برادران اہل سنت اس فقیر کے محب و ہم مذہب ہیں، بے اونہ تعالی مولانا کے مسائل و ہدایات و ارشادات پر بے تعمل عمل فرمائے. بے اذنہ تعالی ان کو ہادی و مہدی و رشید و مہتدی پائیں گے. سیدنا اعلی حضرت کا مولانا موصوف کے لیے یہ لکھنا کوئی معمولی بات نہیں بلکہ آپ کی عظمت و فضیلت کا عظیم الشان اعلان ہے. الحمدللہ. حضرت مولانا محمود جان صاحب علیہ رحمہ نے بذریعہ تحریر بھی اسلام کی خدمت فرمائی اور احقاق کے حق و ابطال باطل فرمایا. آپ کی ایک عظیم الشان تصنیف ایضاح سنت ہے جو 1331 ہجری میں طبع ہو کر شائع ہوئی. اس کتاب کے ملنے کا ایک پتہ جماعت رضائے مصطفیٰ بریلی شریف بھی ہے. اس کتاب پر 61 مفتیان کرام کی تصدیقات ہیں. کتاب میں جن موضوعات پر بحث کی گئی ہے ان میں جن سے کتاب کی اہمیت و وقعت کا تعین ہوتا ہے. حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو از اول تاخیر ہر چیز کا علم تھا. اس کتاب میں یہ بیان ہے. غیوب خمسہ کے علم کی بحث ہے. جب غیوب خمسہ کا علم آپ کو عطا ہوا تو بعض اشیاء کے متعلق لا ادری کیوں فرمایا گیا؟ اس کا جواب رواج ارواح اور خوابوں کا حال. الحمدللہ. پھر اس کے بعد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر کا معنی، تقلید کا معنی، اس کا وجوب. حضور نے اپنے رب کو چشم قلب سے دیکھا یا چشم سر سے دیکھا. صالحین کی قبروں پر قبہ بنانے اور چادر چڑھانے کا جواز. تحقیق کے مسئلہ مفقود، یہ آپ نے اپنی کتابوں میں اپنی اس کتاب میں بیان فرمایا. آپ نے 1340 ہجری میں اعلی حضرت کے وصال کے بعد آپ کا منظوم تذکرہ لکھا جس کا سن عیسوی کے اعتبار سے تاریخی نام ذکر رضا ہے اور یہی نام مشہور ہے، اور سن ہجری کے اعتبار سے خلاصہ سوانح عمری عالم وحید ہے. اس کتاب میں حضرت مصنف علیہ رحمہ نے نظم میں اپنے مرید ہونے اور خلافت پانے کا حال لکھا ہے. خلافت نامہ اور اپنے نام اعلی حضرت کا ایک خط بھی نقل کیا ہے. آخر میں خلیفہ اعلی حضرت علامہ مولانا ابو المساکین الشاہ ضیاء الدین پیلی بھیت علیہ رحمہ نے حضرت مصنف کے مختصر احوال لکھے ہیں. حوالہ جات الحمدللہ آپ ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. الصوارم الہندیہ میں حساب الحرمین پر حضرت مولانا محمود جان قادری رضوی جام جودھپوری علیہ رحمہ کی بھی تصدیق ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار انوار پر خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ کا انتقال 3 سفر المظفر کو جام جودھپور میں ہوا. اہل عقیدت نے نماز جنازہ میں کثرت سے شرکت کی. عرس پاک میں کثرت سے معتقدین ہر سال شرکت کرتے ہیں اور حصول ثواب سے مالا مال ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار پاک پر خوب خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.